السلام علیکم ریڈرس، امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ تقریباً 4-5 دنوں سے ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہوئی اور آپ سب کے کافی سارے میسیجز پہ آئے کہ ایپیسوڈ کیوں نہیں اپلوڈ ہو رہی۔ تو کچھ ایونٹس تھے، ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے نا ایپیسوڈس اپلوڈ نہیں ہو سکی، اور ایپیسوڈ تو آئی ہوئی تھی بٹ ایک ہی تھی، اس لیے میں ایک ہی اپلوڈ نہیں کر سکتی تھی۔ 3-4 ہوتی تو میں کر دیتی، مگر رائٹر ایونٹس کی وجہ سے کچھ بزی تھی، اس لیے وہ نہیں لکھ سکی زیادہ۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ، میری کوشش ہے، میں رائٹر کی بھی کوشش ہے کہ ہم ریگولر ہو اب سے، آج سے انشاءاللہ۔ اوکے، تو ہم اپنی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ خاک نشین، کیس نمبر 15۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ اس سے دور ہوتی بولی۔ ماڑا، تم سے ضروری کام پڑ گیا تھا، وہ آنکھ دبا کر بولا۔ کھڑے ہوئے اور نکلے یہاں سے، وہ دانت پیستی بولی۔ کیوں؟ ہمارے سے محبت ختم ہو گیا؟ اس کے لبوں کی مسکراہٹ پر زرتاش نگاہ گھما کی۔ دلدار ایسے نگاہ پھیر لینے والا بندہ نہیں ہم۔ جا رہے ہیں یہاں سے، یا جیاں چلا کے سیکیورٹی کو بلاؤں؟ وہ تمہارا اندھا گارڈ، وہ سر جھٹک گیا۔ کیا چاہتے ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ ہاں، ہم تو کچھ نہیں چاہتا، تمہارا باپ تمہیں ہمیں دینا چاہتا ہے، سالہ لوش نیچ کمینہ گھٹیا کمنڈر نامرد بے غیرت۔ اور اس نے کئی گالیاں کھڑے کھڑے اس کے باپ کو دے دیں۔ وہ مزے سے اسے دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں اچھا خاصا غصہ تھا۔ ہم تو تمہارا جیسا عورت کو منہ نہیں لگاتا، مگر وہ تمہیں ہم کو بیچنا چاہتا ہے، اور ہم خریدار اچھا ہے۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا، جبکہ زرتاش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے اپنے باپ سے امید کوئی نہیں تھی، لیکن وہ اسے بیچنے کی بات کر رہا تھا، اس بات پہ یقین نہیں آیا۔ وہ لوگ پہلے بھی کئی جھوٹ اسے بول چکے تھے، تبھی وہ اس کے جال میں نہیں آئی۔ اگر آپ کی ساری بکواس ہو چکی ہو تو چلے جائیں، تم ہمارا یقین نہیں کر رہا، آپ اس قابل بھی نہیں ہیں۔ ارے تم تو تیکھا چھوری ہے۔ وہ اس کے عین سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ دور رہیں، زرتاش پیچھے ہٹی۔ پاس بھی آئے گا لیکن تمہیں تمہارا طریقے سے مارے گا تو مزہ آئے گا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ اس کی آنکھوں میں گھورنے لگا۔ اس کی سبز آنکھوں سے وہ نگاہ چرا گئی۔ اس کی حقیقت جان کے وہ بدظن تو ہو گئی تھی اس سے، کیونکہ وہ ایک قاتل کو سپورٹ کر رہا تھا، لیکن ان آنکھوں کو اس نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ برا کھنس پڑا۔ خیر تم آرام کرے، ہم چلتا ہے۔ آج تک ہم کسی عورت کے کمرے میں سے ایسے گیا نہیں، جبکہ ہمارے نام کی چیخیں اس کے منہ سے نہ نکل جائیں۔ زرتاش حیرانگی سے اس کے مسکراتے لب دیکھنے لگی۔ وہ بد کردار بھی تھا۔ اس کو لگا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اس وقت اس شخص کو دیکھنا۔ دفعہ ہو جائے، وہ پاگل سی ہوتی۔ ساتھ پڑا ڈیکوریشن پیس اٹھا گئی۔ چلے جائیں یہاں سے، وہ چلا اٹھی۔ برا مسکراتا رہا، جانتا تھا اسے یہ بات کتنی زور سے لگی تھی، لیکن وہ مستقبل سے انجان وہ عیب بھی اسے بتا رہا تھا جو اس میں تھے ہی نہیں۔ وہ سیٹی پر مدھم سی دھن گنگنانے لگا۔ زرتاش زچونے لگی۔ اس کے سر میں ایک دم کرنٹ سا دوڑا اور وہ سر تھام گئی، جبکہ وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ سکون سے اس کے گھر کے مین گیٹ سے وہ نکلا تھا، جس کے باپ نے خود اجازت دے دی ہو۔ بھلا اسے کوئی روکنے والا پیدا ہوا تھا؟ جبکہ زرتاش اپنا سر تھامتی پکڑتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اس کے ارد گرد گھومتا اسے اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ ناٹ بیڈ، اتنی بھی بری نہیں ہو۔ اس نے جس انداز میں دیکھ کر کاک لالا کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ احتجاج کیا۔ وہ لڑکی نہیں تھی جو اس کی بے رحمی کے آگے سر نہ اٹھا پاتی۔ اس نے وہاں سے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ اذیت جو چیز دے رہی تھی وہ ہیلز تھی۔ اس نے ہیلز جھک کر اتارنا چاہیں کہ پیچھے میر حاکم نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے زمین سے اچک لیا۔ چھوڑیں مجھے میر حاکم، پاگل ہیں آپ، چھوڑیں۔ تم نے تو بس اپنا پاگل پن دکھایا مجھے، میرا دیکھا ہی کب ہے۔ وہ اسے دوبارہ اسی جگہ پر لا کر کھڑا کر چکا تھا۔ اب اگر تم بیٹھی یا بھاگنے کی کوشش کی، میں تمہارے باپ کو یہاں بلا لوں گا۔ بلا لیں، میری اذیت ختم ہوگی، میں بابا جانی کو اور سب کو آپ کی حقیقت بتاؤں گی کہ آپ کیا ہیں۔ بتا دو مجھے کون سا ڈر لگتا ہے۔ وہ ہنس دیا۔ میرے پاؤں دکھ رہے ہیں اس چیز کی۔ میرے نہیں دکھ رہے تو کھڑی رہو پلیز، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ وہ بھڑکی۔
ہاں ہاں اونچی آواز نہیں، مجھے تشدد پسند نہیں ہے، یہ مار پیٹ اور چھینا جھپٹی ہوتی ہی نہیں مجھ سے۔ آپ پاگل ہیں میر حکیم؟ ہاں تمہاری بہن کے پیچھے۔ وہ انصاف گلالہ نے اس کی جانب دیکھا، آنکھوں میں افسوس سا اتر گیا۔ تو پھر شادی انہی سے کرنی تھی، مجھے کیوں دی یہ اذیت؟ تمہیں تھال میں رکھ کر پیش کیا جا رہا تھا، میں نے کہا کچھ کر دیکھ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ سکون سے بولا تو گلالہ بے عزتی کے احساس سے منہ چھپاتی روتی چلی گئی۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں تھک گئی ہوں اس سے، بہتر آپ مار لیں مجھے، لیکن پلیز مجھے بیٹھنے دیں، اس کی منت کرتی بولی۔ میں تم سے کیا چاہتا ہوں؟ اس کی سگریٹ ختم ہو گئی تھی، اس نے باقی راکھ ایش ٹرے میں بجھا دی۔ وہی جو ایک عام شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے، سمپل، وہ بولا۔ گلالہ نے اس کی جانب دیکھتے ایک قدم پیچھے لیا، کیونکہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے اٹھ گیا تھا۔ سیاہ مکمل شلوار سوٹ میں وہ قابل تعریف تو لگ رہا تھا، لیکن ایک نرم احساس اور خواب لے کر اس کے پاس آئی تھی۔ لڑکی کو اچھے سے میلی کر دینا چاہتا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی، اس نے فکرہ مکمل کیا۔ انسان کو وہ بات کرنی چاہیے جو وہ کر سکے۔ تمہیں اتنی اوقات دی ہے میں نے کہ تم میرا حق نہ دو؟ شکل دیکھی اپنی؟ وہ اس کے نزدیک آتا ایک دم جھکا۔ میر مجھے چھوڑے، وہ چیخا اٹھی۔ میر حکیم نے اسے کندھے پر لیا اور سیدھا اسے اوپر لے جانے لگا۔ مجھے چھوڑیں، کوئی ہے؟ وہ اس کی کمر پہ مکے برساتی مدد مانگ رہی تھی۔ میر حکیم اسے اوپر لایا اور کمرے میں لاتے ہی اس نے اسے بیڈ پر پھینک دیا۔ معلوم نہیں وہ اتنا طاقتور تھا کیسے کہ اسے اس بھاری لہنگے میں بھی اٹھا لیا تھا۔ نہیں میر، آپ پاگل ہو رہے ہیں، اس وقت نہ کریں یہ سب۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ لو کر لو فون اپنے باپ کو، اگر مدد چاہیے تو، اس نے مسکراتے ہوئے اس پر موبائل اچھال دیا۔ اس وقت گلالہ کو اس سے بہتر کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ اس نے باپ کو فون ملانے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میر حکیم نے اس کے لہنگے کی ڈوریوں کو کھینچ دیا۔ بابا! وہ کال اٹھاتے ہی چلائی۔ میر حکیم ہنستا رہا۔ بابا اب پلیز آ جائیں، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھے مار دیں گے بابا۔ اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے اس نے ایک تو شوٹ اپنی و دوسرے موبائل سے لیے۔ بابا جلدی! میر حکیم نے مسکرا کے موبائل لے لیا۔ اس کے کانپتے وجود کو نگاہوں سے ہی تار تار کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا وہ۔ دور دور ہو جائے میر حکیم، میرے بابا آپ کو مار دیں گے، وہ غصے سے بولی۔ اوکے، جب تک آ رہا ہے تمہارا باپ، تھوڑا شوگر لگا لے تمہارے ساتھ، وہ سکون سے بولتا اس کے بلاؤز کی بھی ڈوریوں کو کھول گیا۔ گلالہ خود کو سنبھالتے اس کا ہاتھ پیچھے کرنے لگی۔ میر حکیم نے ایک دم اس کے بال جکڑے، اس کے شانے سے نیچے لہنگا کھینچ دیا، اور پہلا لمس کافی سخت بے رحم، جیسے بے قدرت سا تھا۔ اس نے ہونٹوں کو اس کی گردن پر رکھا اور پھر سخت انداز میں اس کے رگوں کو بھی جیسے اپنے ہونٹوں میں کھینچ لیا تھا۔ میر! وہ چیخا اٹھی۔ ابھی کیا ہی کیا ہے میں نے جو تم چیخیں مار رہی ہو؟ وہ انصاف گلالہ اسے دھکیل ہی نہیں پا رہی تھی۔ بابا! وہ مدد کے لیے باپ کو بلا رہی تھی۔ میر حکیم نے اسے تکیے پہ دھکیلا۔ نہیں عامر صاحب، یہ سب نہیں کر سکتے۔ اسے دیکھو، اس نے اپنی جیب میں سے نکاح نامہ نکالا۔ تمہارے ہی دستخط ہے نا، تو اپنا منہ بند کر لے، وہ بولا۔ اس کا لمس قابل توجہ لگا تھا، ذائقے میں بھی دلکشی تھی۔ وہ دوبارہ جھکا اور اب کی بار اس کی گردن کی کھال کو لبوں میں کافی بے رحمی سے جکڑا۔ وہ کافی مدہوشی میں تھا، جیسا کہ گلالہ کو اس کی اس سختی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ مدہوش، وہ محسوس نہیں کر رہا تھا، وہ اسے کبھی کاٹتا، کبھی خود میں اس کی نازک گردن کے رگوں کو بھی کھینچ لیتا، اور تب تک وہ اسے یہ اذیت دیتا رہا جب تک نیچے سے ارمان کی آواز نہ آئی۔ آ گیا نشید تمہارا باپ، جاؤ شاباش، اسے بتاؤ کہ میر حکیم کھلم کھلا تمہاری عزت لوٹ رہا ہے، جاؤ۔ وہ بولا تو گلالہ نے بس اپنے لہنگے کی ڈوریوں کو کسا تھا اور بلاؤز کو بھی یوں ہی چھوڑتی وہ نیچے بھاگ گئی۔ بابا! وہ سیدھا ارمان کے سینے سے لگی رونے لگی۔ ساحل، ارسلان بھی جان، شادیہ، سب ساکت رہ گئے۔ اس کا حلیہ اور پھر گردن پہ نشان، وہ لب دبا گئے۔ گلالہ! میر نے سنجیدگی سے اس پر چادر ڈال دی۔ ہٹیں یہاں سے، بابا جانیے یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ آپ ہی سے محبت کرتا ہے، یہ مجھے اذیت دے رہا ہے۔
وہ بولی۔ ارمان نے میر کی جانب دیکھا۔ جب بیٹی کی شادی کی تھی تو اسے یہ تمیز بھی دینی چاہیے تھی کہ شوہر اپنا حق لے رہا گا۔ عجیب نوٹنکی بنا دیا ہے، رکھو پھر اسے اپنے پاس ہی اور لے کر چلے جاؤ، واق بکولا صاحبہ۔ شاہزر بی جان تو شرمندہ رہے گی، ارمان بھی۔ گل بابا مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ چلیں بابا پلیز۔ میر حکیم اپنا آپ کلیئر کرتا اب تماشا دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اس کی لبوں کی مسکراہٹ دیکھنے لائق تھی جسے وہ چھپا گیا تھا۔ تمیز سے بات کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی؟ تم جواری ہو، لائک سیریسلی؟ اتنی منہ پھٹ لڑکی؟ ہاں تو سرتاش بہت اچھی ہے، تم سے کم از کم اس کو بولنے کی تمیز تو ہے۔ ایک بار پیار سے کہہ دیا تم مجھے سردار کہوں گی، آخر سے زبان درازی کی انتہا کر دی۔ ارمان چاچو آپ اپنی بیٹی کو لے کے جائیں یہاں سے، اور اگر طلاق چاہیے تو بتا دیں۔ میرا حکیم نہیں، ارمان جلدی سے بولنے لگا۔ گلالہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ گلالہ، ارمان نے پہلی بار برہمی سے اسے جھنجھوڑا۔ محبت سے کہہ رہا ہوں گلالہ، تم میرے ساتھ میرے پاس رہو گی، نہ ہی بڑی حویلی جاؤ گی۔ نشئی ہو جواری ہو، مطلب حد ہے۔ وہ سر جھٹکا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بابا جھوٹ بول رہے ہیں، گلالہ چلا اٹھی۔ گلالہ مجھے سختی پر نہ اکساؤ، شوہر ہے تمہارا، یہ کیا حرکت ہے؟ بابا نہیں، میں یہ سب کہہ رہی ہوں آپ۔ گلالہ وہ ضد ہوتا بھیڑا۔ میر حکیم مسکرانے لگا۔ تم آج کے بعد بڑی حویلی نہیں آؤ گی، میں خود ملنے آؤں گا جب آنا ہوگا، اور میر حکیم ہی آج سے سب کچھ ہے تمہارا۔ مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، ورنہ باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گی تم۔ وہ بڑھ کے میر، شادی نے اسے پیار کیا، بی جان نے بھی۔ بیٹا تم سمجھدار ہو، بچی نادان ہے، معاف کر دو اسے۔ ارسلان بولے تو میر حکیم نے سر ہلایا۔ کم از کم اسے یہ بتا دیتے کہ اس کی زندگی اب بدل گئی ہے۔ میر حکیم بولا تو ساحل نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ جوان تم بہت اچھے ثابت ہوگے ہماری گل کے لیے۔ سب اس کی تعریفوں پہ لگے۔ ارمان نے اسے معافی مانگی تو گلالہ ان کا ہاتھ تھام گئی۔ بابا چپ، وہ سختی سے بولے اور اس کی ایک نہ سنی۔ یوں سب گلالہ کو سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کر اور میر کو پیار کر کے چلے گئے۔ میر حکیم نے تالا دوبارہ لگا دیا، جبکہ گلالہ یوں ہی کھڑی رہ گئی۔ وہ گانا گنگنانے لگا، اس کی گنگنانے کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی اسے۔ چابی تو تمہارے گھر والے ساتھ لے گئے، تمہیں میرے پاس چھوڑ گئے۔ اس نے اس کی گردن پر ہلکا سا پیار کیا، اس کے گرم لمس پر وہ چونکی۔ جھوٹے ہیں آپ۔ جھوٹا مکاٹ دھوکے باز۔ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ چیخی۔ فی الحال جو میں چاہتا ہوں وہ تو تم دے ہی دو گی مجھے، باقی اگر چاہت کی بات ہے تو پلیز اپنے منہ پہ یہ باندھ دو، مجھے تمہاری آواز نہیں سننی۔ وہ سکون سے رومال اسے دیتا بولا۔ میرے حکیم آپ بہت غلط کر رہے ہیں، وہ بولی۔ میرا قصور کیا ہے؟ وہ سسک گئی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم پیدا ہوئی، ورنہ زرتاش سے شادی ہوتی میری۔ ایک بات، دوسری تو میرے پیچھے بلا وجہ پڑی، اور سب کے سامنے ذلیل کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا جن کی اوقات میں جوتے کی نوک پر رکھوں۔ جیسے تمہارا باپ، اسے تم بہت پسند ہو، اور میری زرتاش نے تو تمہارا اچھا سا ڈیزائن بنا کے اس کے پاس چھوڑ دیں گے۔ اور سب سے اہم بات، مجھے تم ہو ہی نہیں پسند، تو یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ تمہیں تکلیف بس۔ اب بکواس بند کرو اور کمرے میں جاؤ، دیکھو زبردستی کا رونا دھونا آئی ہیٹ یار۔ اونتا تو گلالہ اپنی سوجی ہوئی آنکھوں میں تھکاوٹیں اسے دیکھتی رہ گئی۔ گوگو وہ اسے بھیجنے لگا۔ گلالہ اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی ہمت ختم تھی، اس نے کچھ کھایا نہیں تھا، اوپر سے اس پر ہی لہنگے کا بوجھ، اس کی اذیت وہ مسلسل ہو رہی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے پاؤں سے سب سے پہلے ہیلز نکالی، اور اپنے پاؤں پر جوتے کی سرخ نشان دیکھ کر وہ رو پڑی۔ پورا ڈیزائن اس کے پاؤں پہ چھپ گیا تھا۔ میر حکیم اس کے پاس آ گیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں یہ شوز بہت پسند ہیں، بس آج سے تم یہی پہنو گی۔ وہ سکون سے اپنا کوٹ اتارتے بولا۔
گلالہ نے جواب نہیں دیا۔ ایٹیٹیوڈ، وہ ہنسا۔ گلالہ نے اس کی سمت دیکھا۔ مجھے اس لہنگے سے زیادہ چاہیے۔ اتار تو، وہ بازو فولڈ کرتے بولا۔ مسکراتا چہرہ تھا۔ مجھے کپڑے چاہیے دوسرے۔ کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی آج۔ کیا فضولیات ہے، اسے چوئی۔ ہاں، اونچی آواز نہیں، بس اونچی آواز تب ہوگی جب ہم بستر پر ہوں گے۔ گاٹ اٹ؟ وہم ہے آپ کا۔ وہ ٹھی تو لگا جیسے زمین پہ پاؤں ہی نہیں رکھ پائے گی، مگر وہ وارڈروب کی جانب بڑھ گئی اور خوشی ہوئی کہ وہاں اس کے کپڑے تھے۔ یعنی کیا سب کو پہلے سے پتا تھا وہ اسے یہاں لانے والا ہے؟ وہ شوق بھی ہوئی لیکن کپڑے کھینچ لیے۔ میر حاکم اس کے سامنے آ گیا اور اس کے بلاؤز جو پہلے ہی کھلا تھا اس نے وہ کھینچ کر اس کے وجود سے جدا کیا اور دور پھینک دیا۔ کھڑی رہو ایسے ہی۔ وہ غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ گلالہ کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو چھپا لے۔ اس کی آنکھ سے آنسو گرتے گئے۔ میر حاکم نے اسے ہاتھ سے دھکیلا۔ وہ بیڈ پر گری۔ وہ دیکھ سکتی تھی وہ اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ گلالہ کو اس لاقتے کی امید نہیں تھی۔ اس کے آنسو گالوں سے بہتے جا رہے تھے۔ میر حاکم تمام لائٹس آف کر چکا تھا۔ گلالہ کو خود پر دباؤ سا محسوس ہوا اور اگر اس کے ہاتھوں کی گرمائش سے بھرپور حدت چاروں سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کافی سختی سے اس کو ٹریٹ کر رہا تھا کہ گلالہ کی آواز نکلی۔ ساؤنڈ گڈ، وہ بہکے بہکے لہجے میں بولا۔ آئی وانٹ مور۔ میر حاکم نے اس کے بیٹ پہ چٹکی کاٹی۔ ایک سرخ سا نشان بنا تھا۔ وہ پھر سسک اٹھی اور پھر وہ اس پر اپنی گرفت تنگ کر گیا۔ لمحوں میں اس نے اپنی شرٹ کے اپنی شدت کے ہر رنگ سے گلالہ کو آشنا کرا دیا تھا، یہاں تک کہ وہ ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ اتنا خوفناک ہوتا ہے۔ کوئی مدھم دل کو موہ لینے والی سرگوشی، کوئی نازک احساس جذبوں کو جگہ دینے والا، شرما دینے والا لمس نہیں، وہ سخت کھوردرا سا لمس تھا جو اسے اپنے زور دکھا رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی پہ آخر کتنی طاقت آزما سکتا تھا۔ اس نے آزما کر اسے چھوڑ دیا۔ گلالہ کی بکھری سانسیں کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھیں۔ وہ روئی نہیں تھی، ناہمواری میں سانسیں بھرتی اس نے تکیے کو مٹھیوں میں بھر لیا۔ میر حاکم اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کمرے سے نکل گیا۔ گلالہ کو ہلکی سی ایک مدت سی امید تھی کہ وہ شاید نرمی برتتا اس کے اوپر چادر تو ڈال ہی دے گا، لیکن نہیں، وہ یوں ہی دادے بستر پہ پڑی سامنے دیوار کو گھور رہی تھی۔ وہ نرم جذبے رکھنے والی لڑکی کہاں پھنس گئی تھی؟ اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا تھا اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ یہ تو کسی چیز کی سزا لگ رہی تھی جو اسے دی گئی، لیکن سزا کس بات کی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔